دوستو آج ہمارا موضوعی گفتگو سودی قرضے میں ڈوبا پاکستان اور پاکستان قرضے سے کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ سودی قرضے غلامی کے توق اور فاؤں کی وہ بیڑیاں ہیں جن میں غریب ممالک جکڑے نظر آتے ہیں۔ نہ خود مختاری اور نہ سلامتی برقرار ہے، اور نہ ہی ملک عوام کے مفاد میں آزادانہ اور بے لاگ فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ ان قرضوں سے معیشت میں وقتی ابھار ضرور ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی مستقل، پائیدار اور حتمی حل نہیں ہے۔ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی ملک نے بیرونی قرضوں کے بل بوتے پر ترقی کی ہو، یا کوئی ملک قرضوں کا اوگر ہو کر مزید پھندوں میں نہ پھنس گیا ہو۔ اسلام اس لیے قرض کی شدید مذمت اور حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ پاکستان کے بڑھتے ہوئے قرضوں پر ماہرین نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکومت کو خبردار بھی کیا ہے کہ اگر فوری طور پر اقدامات نہ کیے گئے تو ملک معاشی طور پر دیوالیہ یا ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے بیرونی قرضوں کا حجم $126 بلین سے بھی تجاوز کر گیا ہے، اور یہ کہ ملک کو 2059 تک $95 بلین سے زائد پرنسپل رقم اور سود کی مد میں ادا کرنا ہوں گے۔ یہ انکشاف ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب ملک شدید مالی اور معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور ملک کے کئی حلقے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک میں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ کچھ معاشی ماہرین کی رائے تھی کہ قرض GDP کے 60% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب یہ 90% کے قریب ہے، جو کہ خطرناک ہے کیونکہ پاکستان کی یہ قرضے اتارنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہیں، پیداواری لاگت زیادہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں اور لوگ زراعت کو ترک کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ریونیو مزید کم ہو رہا ہے۔ ریونیو کم ہوگا تو ملک قرضے کیسے واپس کرے گا؟ ملک کی سیاسی اشرافیہ اور عالمی مالیاتی اداروں کی پالیسیوں کی وجہ سے قرض بڑھ رہے ہیں۔ IMF، ورلڈ بینک اور عالمی مالیاتی اداروں کو فکر صرف قرضوں کی واپسی کی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں روپے کی قدر کم کرنا پڑتی ہے، منافع بخش اداروں کو بیچنا پڑتا ہے، پیٹرول، ڈیزل اور انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا پڑتا ہے۔ اس سے معیشت کو بھی نقصان ہوتا ہے اور عام آدمی کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے قرضے 2019 سے ناقابل برداشت ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنا آسان نہیں، لیکن اگر عالمی مالیاتی اداروں سے جان چھڑائی جائے، مقامی صنعت کو مضبوط کیا جائے، امیروں پر ٹیکس لگایا جائے، لگژری مصنوعات کی امپورٹ بند کی جائے اور شاہانہ اخراجات ختم کیے جائیں تو ہم مسئلے کے حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لگژری مصنوعات پر پابندی، پیٹرول کے استعمال کو کم کر کے اربوں ڈالر بچائے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ قرضے کی اعداد و شمار پر بات کرتے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کو $10 ارب کی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے ساتھ $23 ارب واپس کرنا ہوں گے۔ اس میں سے پاکستان پہلے ہی $6 ارب ادا کر چکے ہیں، اور $4 ارب دو طرفہ قرضے تھے جن کے مؤخر ادائیگیوں پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اب پاکستان کو رواں مالی سال یعنی 2023 کے بقیہ حصے میں $13 ارب ادا کرنے ہیں۔ ہمارے ہاں کامیاب وزیر خزانہ وہ ہے جو عالمی مالیاتی اداروں سے زیادہ خیرات بٹور سکیں، تو انہی وسائل سے معاشی بدحالی کا علاج ممکن ہے، بلکہ بہت جلد ہم دوسروں کی دستگیری کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن افسوس کہ بحیثیت مجموعی ہم نے انتہائی غیر تسلی بخش کارکردگی دکھائی ہے۔ قدرت نے خوب فیاضی کی ہے، مگر ایک کاش کہ مسلمان ممالک دنیا کی 2/3 معدنیات سے مالا مال ہونے کے باوجود غیروں کے دستے نگر ہیں۔ تیل ہی کو لے لیجئے، مسلمان اول تو تیل نکال نہیں سکتے، اگر نکال لے تو صاف نہیں کر سکتے، اگر صاف کر لے تو عالمی منڈیوں میں مارکیٹنگ نہیں جانتے۔
اگر معاش میں انصاف ہو، وسائل کی تقسیم میں مساوات ہو، صحیح منصوبہ بندی ہو۔ یورپ کی تقلید شروع کی، نقل شروع کی، لیکن ہم ان کی خوبیوں، صلاحیتوں اور اپنے مقاصد سے لگن کو ہم نہیں دیکھ رہے۔ اگر حکمران واقعی ان قرضوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قوم میں اپنی ساکھ اور اعتماد بحال کریں۔ قوم کو اپنے طرز عمل سے یہ باور کرائیں کہ ہم ان کی اصلاح و فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ قوم کی اخلاقی تربیت ہو اور ان کو ایک بلند نصب العین کے حصول کے لیے آمادہ کیا جائے۔ قوم بھی زہد و قناعت، سادگی اور کفایت شعاری کی زندگی اپنائیں۔ اس مقصد کے لیے حکومت بے جا تعیش پر پابندی لگا سکتی ہے، کیونکہ تعزیر کے باب میں حکومت کے اختیارات بہت وسیع ہیں۔ حکمران طبقہ اپنی عیاشانہ اور مصرفانہ زندگی ترک کر دے، کیونکہ اونچے طبقات کا اثر متوسط طبقے پر پڑتا ہے اور نچلے طبقے کے لوگ متوسط طبقے سے اثر پذیر ہوتے ہیں۔ ان مراحل کے بعد قوم اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ عطیات اور چندوں کی صورت میں اور ایک وافر حصہ قرض حسنہ کے طور پر اور ایک بڑی رقم نفع نقصان میں شرکت کے طور پر دینے پر آمادہ ہو جائے گی۔ لیکن جب تک بالائی طبقہ اپنی موجودہ روش تبدیل نہیں کرتا، عوام سے کسی ایسے اقدام کی امید حماقت ہوگی۔ اگر بالفرض قوم راضی بھی ہو جائے تو یہ شرکت رضاکارانہ بنیادوں پر ہوگی، اس لیے کہ یہ قرضے عوام کی مرضی اور مفاد کے خلاف زبردستی ان پر مسلط کیے گئے ہیں۔ اس لیے یہ ان حکمرانوں سے وصول کیے جائیں جنہوں نے لیے ہیں۔ پاکستان کی جتنے بھی قرضے ہیں ان کو قومی فریضہ قرار دینا درست نہیں ہے۔ پاکستان اپنے قرضوں میں اس وقت ڈوبا ہوا ہے، لیکن جو مثبت خبریں آ رہی ہیں وہ دسمبر میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر نے دی ہیں کہ پاکستان 2023 میں اپنے قرض کے واجبات کو ادا کرے گا اور اس سلسلے میں دوست ممالک سے بھی مدد لی جائے گی۔ تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان ان شارٹ ٹرم ڈیفالٹ یا دیوالیہ کی طرف تو نہیں جائے گا، لیکن لانگ ٹرم پاکستان پر اس قرض کے کافی سارے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔